بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام دین فطرت ہے۔ جو شخص بھی نظام کائنات میں سنجیدگی سے اور پورے اعماق کے ساتھ غور کرے گا وہ عقیدہ توحید تک ضرور پہنچے گا۔ علی بلوچین نے کمیونزم کے گہوارے میں پرورش پائی، فلسفے میں اعلیٰ ڈگری حاصل کی، عیسائیت کی طرف مائل ہوئے تو پادری بن گئے اور اعلیٰ دینی و دنیاوی عہدوں پر فائز ہوئے، مگر عیسائیت کے تضادات نے انہیں بے چین رکھا۔ بالآخر اسلام کے گہوارہ عافیت میں انہیں سکون کی دولت ملی، حالانکہ نہ ان کی ملاقات کسی مسلمان سے ہوئی تھی، نہ انہوں نے اسلام کے بارے میں کسی کتاب کا مطالعہ کیا تھا۔ علی بلوچین کے قبول اسلام کی سچی داستان، جو 7 روزہ المجتمع میں انٹرویو کی شکل میں شائع ہوئی، پیش خدمت ہے۔ میرا نام علی بلوچین ہے۔ میں نے کمیونزم کے فلسفے پر پی ایچ ڈی کی ہے، پولیٹیکل سٹڈیز میں ڈپلومہ کیا ہے، سوویت یونین کے زمانے میں فلسفے کا استاد رہا، لیکن در حقیقت میں کمیونسٹ فکر سے مطمئن نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور موجود ہے، اس دنیا کا ایک خالق ضرور ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے عیسائیت سے واقفیت حاصل کرنی شروع کر دی اور اس کا مطالعہ کرتا رہا، یہاں تک کہ میں چرچ سے وابستہ ہو گیا اور پادری بن گیا۔ سوویت یونین کے منتشر ہونے کے بعد چرچ کی جانب سے روس کی پہلی منتخب پارلیمنٹ میں ممبر بھی نامزد کیا گیا اور 4 سال کے لیے روسی پارلیمنٹ میں نائب صدر رہا۔ میں پارلیمنٹ میں مذاہب کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ میں نے مذہبی آزادی کا قانون بنایا۔ اس قانون کی روح سے روس میں لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہوئی۔ 4 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد میں دوبارہ بحیثیت پادری اپنی ذمہ داری ادا کرنے لگا۔ پارلیمنٹ کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے بعد جب میں چرچ میں اپنے کام انجام دینے لگا تو مجھے عیسائیت کے مشرقی اور مغربی رجحانات کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کا موقع ملا، اور میں نے ان میں عجیب تناقض اور اختلاف پایا، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، ان کی الوحیت اور عقیدہ تثلیث کے بارے میں نے پایا کہ یہ باتیں توحید سے متعارض ہیں اور عقل سے بھی دور ہیں۔ اس طرح میں عیسائیت سے دور ہوتا چلا گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ عیسائیت صحیح نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو غیر عیسائی سمجھنے لگا اور صرف موحد سمجھنے لگا۔ عجیب کشمکش سے دوچار رہا، کچھ فیصلہ کرنا سخت دشوار تھا، اس لیے کہ میں نے عیسائیت کو عمیق مطالعے اور غور و فکر کے بعد اختیار کیا تھا۔ میں نے 16 سال تک چرچ میں بھی کام کیا تھا۔ نصرانیت قبول کرتے وقت میرا پختہ ایمان تھا کہ نصرانیت ہی برحق ہے۔ اس وقت تک میں نہیں جانتا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی مذہب ہے جو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، اور نہ میں نے اسلام کے بارے میں کوئی کتاب ہی پڑھی تھی۔ روسی زبان میں جو ترجمہ کراچوسکی نے کیا ایک نظر کبھی دیکھا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ایک دن عید الاضحیٰ کی مناسبت سے روسی ٹیلی ویژن نے ایک پروگرام نشر کیا۔ اس میں اسلام اور اس کے مبادیات بیان کیے گئے اور بتایا گیا تھا کہ اسلام ایسا دین ہے جو توحید کی دعوت دیتا ہے۔ اس پروگرام سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری عقل پر پڑا ہوا پردہ بالکل ہٹ گیا ہے اور اس دین کے لیے میرا سینہ پوری طرح کھل گیا ہے۔ میں خود کو مسلمان سمجھنے لگا۔ میں نے ایک مقالہ لکھا جس میں اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ جب یہ مقالہ شائع ہوا تو میں نے بہت زیادہ خوشی محسوس کی۔ اس مقالے نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، خاص طور پر چرچ کے حلقے میں، اس لیے کہ میں بہت مشہور پادری تھا۔ چرچ میں میرا بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ اس کی جانب سے میں پارلیمنٹ میں ممبر اور مذاہب کمیٹی کا چیئرمین بھی رہ چکا تھا۔ میڈیا نے میرے انٹرویوز لینے کے لیے مجھے گھیر لیا۔ کوئی ایسا مجلہ یا جریدہ نہ تھا جس میں میرے اسلام قبول کرنے کے متعلق کچھ نہ شائع ہوا ہو۔ کچھ لوگوں نے حمایت میں لکھا تو کچھ لوگوں نے مخالفت میں۔ اس طرح یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ میں پہلی فرصت میں اسلام کا داعی بن گیا۔ ایک ٹی وی چینل کی جانب سے مجھے 2 سال تک دینی پروگرام پیش کرنے کی دعوت دی گئی، جسے میں نے قبول کر لیا، اور آرتھوڈکس چرچ نے ایک قرارداد منظور کی جس میں مجھ پر اور میری 7 نسلوں پر لعنت بھیجی گئی تھی۔ میرے تمام اعزاء و اقارب کو بلایا اور انہیں مجھ سے ہر طرح کا تعلق منقطع کرنے کا حکم دیا گیا۔ در حقیقت اس سے میرے اوپر نفسیاتی طور پر بہت اثر پڑا۔ اعزاء و اقارب سے تعلق منقطع ہونے کے بعد مجھے تنہائی کا احساس رہا، مگر جلد ہی میری حالت سدھر گئی، الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اخوت نصیب فرمائی۔ اسلام سے متعلق میری معلومات کمزور تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور نہ مجھے معلوم تھا کہ روزہ فرض ہے۔ میں نے جس وقت اسلام قبول کیا تھا
اس وقت تک نہ میری ملاقات دوسرے مسلمانوں سے ہوئی تھی جو مجھے اسلام کی باتیں بتاتے، اور نہ میں نے اسلام کے متعلق کسی کتاب کا مطالعہ کیا تھا۔ جس چیز نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا وہ توحید خالص کا عقیدہ ہے، لیکن اس کے بعد کتابوں کے ذریعے اور بعض مسلم دعا کی مدد سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ میری پہلی کتاب کا نام ہے اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ۔ اس میں نے اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق اس کتاب کے 1,00,000 نسخے شائع ہوئے ہیں۔ سینکڑوں روسی باشندے اس کتاب کے ذریعے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ دوسری کتاب کا نام ہے مقدمات شرک۔ اس میں نے توحید کے فلسفے کو واضح انداز میں ثابت کیا ہے اور شرک کو غلط ٹھہرایا ہے۔ یہ کتاب تعلیم یافتہ طبقے کو مخاطب کرتی ہے۔ تیسری اور آخری کتاب کا عنوان ہے انجیل ایک نو مسلم کی نظر میں۔ یہ کتاب شائستہ اور معروضی انداز میں انجیل سے بحث کرتی ہے۔ اس میں بڑے قدیم مسیحی علماء کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ مذکورہ کتابوں کے علاوہ دسیوں مقالات بھی شائع ہو چکے ہیں۔ میں ایک اسلامی تنظیم کا ذمہ دار ہوں۔ اس کا مرکز ماسکو میں ہے اور اس تنظیم کا نام صراط مستقیم ہے۔ اس کا کام غیر مسلموں میں دعوت اور نو مسلموں کی رہنمائی کرنا ہے۔ اس کی انٹرنیٹ پر ایک سائٹ بھی ہے۔ اس کے علاوہ روس کے مسلم صحافیوں کی یونین کا صدر اور روس میں مذہبی مسائل کے مفتی کا مشیر بھی ہوں۔ ان کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اعزاء و اقارب اور دوست احباب سے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں اور نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم ہو نہیں پاتے۔ روایتی اور نسلی مسلمان انہیں دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں مسجدوں میں جانے نہیں دیتے اور انہیں مسلمانوں کی حیثیت سے قبول نہیں کرتے۔ ان نو مسلموں کے لیے اب تک کوئی مرکز قائم نہیں کیا جا سکا ہے، حالانکہ صرف ماسکو میں نئے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی ہے اور اس تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ان میں اساتذہ بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، انجینئر بھی اور طلباء بھی۔ وہ لوگ بڑی تعداد میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بعض دینی مدارس میں نصف سے زائد طلباء نو مسلم ہوتے ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ مسلمانوں کے مابین شادی کا نظم ہے۔ اسلام قبول کرنے والی خواتین کو قدیم مسلمانوں کی جانب سے تعاون نہیں ملتا۔ روسی باشندوں کی اکثریت کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتی، وہ صرف خرافات کا اعتقاد رکھتی ہے۔ البتہ کتب، فلموں اور ٹیلی ویژن کے پروگرامز کے ذریعے انہیں بعض مسیحی اساطیر کا علم ہو جاتا ہے اور کچھ عوامی قصے کہانیاں جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو ڈرامائی شخصیت سمجھتے ہیں۔ اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کا احترام بٹھایا جائے۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی عقائد کی تردید کی جائے۔ واضح رہے کہ قدیم مسیحی تالیفات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں متضاد باتیں ہیں۔ ان کی تعویل و تفسیر مختلف انداز میں کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اسلامی نظریہ ہے تو وہ بڑا معقول اور منطقی ہے۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ ان الزامات کا جواب دیا جائے جو عیسائی انتہا پسند اسلام پر لگاتے ہیں اور شرک کے معنی بیان کیے جائیں۔ اس طرح امید ہے کہ لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوگی۔ روسی عقل کو مخاطب کرنا، روسی ثقافت کی توضیح و تشریح اسلام کی روشنی میں کرنا، یعنی اسلام تاریخ، فلسفہ اور ادب کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ انصاف پسند قلمکاروں مثلاً لیو تولستوئی، دوستویفسکی وغیرہ کی تحریروں کا جنہوں نے اسلام کی حمایت میں لکھا ہے تجزیہ کرنا، روسی عوام کی عقلوں کو پیش نظر رکھ کر اسلام کے عقیدے اور شریعت کی وضاحت کرنا، روس کی اعلیٰ زبان میں قرآن کریم کی ایک جامع تفسیر کرنا جس میں قرآن کی اصلاحات، توحید، روح، کفر، شرک، ولی، وسیلہ وغیرہ کی تشریحات کی گئی ہوں۔ ان موضوعات پر کام کرنا جو اسلام اور عیسائیت کے درمیان مشترک ہیں۔ فکری طور پر یہ چند اہم کام ہیں جنہیں میں آئندہ انجام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔